إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد الحمدللہ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی کی عبادت کرتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا, جسے اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. میری یہ گواہی ہے, شہادت ہے کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بھائیوں اور بہنوں, سورۃ المائدہ کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور نافرمانی پہ اور ظلم پہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ہمارے رب کا حکم ہے پوری امت کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک دوسرے کی ہم بھائی بھائی ہیں, بہن بہن ہیں. یہ پوری امت اللہ کی امت چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, ہم سارے بھائی بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, کہ ایمان والے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے, یعنی وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری محفل آج کے دن اور کل کے دن, اور جو کل محفل تھی مسجد عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ میں راولپنڈی میں, اور جو انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہوگی ڈڈیال میں, اور جو کچھ دنوں کے بعد بدھ کے دن اور جمعرات کے دن ہوگی لاہور میں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری نیت ہو کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ کریں. ان کچھ دنوں کے دروس کا موضوع صراط المستقیم ہے, جس کی اصلیت ہمارے بھائی طارق بروہی اللہ تعالی یحفظہ, جس کا بیان اور اصلیت اور حقیقت پہلے درس میں بیان کر دی گئی. لیکن پھر بھی میں ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی, اور ایسی ہی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی مروی ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر بنائی فرش پر، اور لکیر کی طرف انگلی کر کے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ ہے اللہ کا راستہ. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اور پھر اس کے سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر اور لکیریں بنائیں، اور ان کے بارے میں کہا ھذہ السبل، اور یہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے، یہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے دوسرے راستے. علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، اور ان ہر راستے پہ ایک شیطان کھڑا ہوا ہے جو کہ لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے کہ اس راستے پہ مت چلو، میرے راستے پہ چلو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمیں منع کیا ہے قرآن میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو. تو ہر وہ راستہ جو اللہ کے راستے کے مخالف، جو اللہ کے راستے کی مخالفت کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کرے، وہ اللہ کا راستہ نہیں. اللہ کا راستہ صرف وہ راستہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میں ہے. اسے کہا جاتا ہے شریعت، اسے کہا جاتا ہے شریعت. اگر کوئی آپ سے آ کے ذکر کرے کہ میں آپ سے ایک شرعی حکم، میں آپ کو ایک شرعی حکم بتانا چاہتا ہوں، اور آپ ان سے بولیں کہ ہاں جی ذکر کیجئے، بولیے کیا شرعی حکم ہے، اور وہ شروع کریں کہ میرے شیخ یا ہمارے مولانا یا ہمارے امام یا میرا مذہب یا میرا قوم، آپ انہیں وہیں پہ روک دیجئے اور بولیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں شرعی حکم ذکر کروں. آپ شرعی حکم ذکر کریں. شرعی حکم وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے اور جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اسے کہتے ہیں شریعت، اسے کہتے ہیں شریعت. اب اس کے بعد جو علماء کرام، جو اس دین کے ائمہ، جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں، الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الامام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الامام محمد بن ادریس الشافعی اللہ تعالی یرحمہ، الامام احمد بن حنبل، الامام الحسن البصری، اور بہت سے نام ہیں. یہ ذرا مشہور نام ہے تو ان کا ذکر کیا. یہ امام تھے اپنی جگہ پہ، یہ اپنی ان کی ائمت تھی، یہ امام تھے اس امت کے، بے شک یہ امام تھے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں. ہم ساروں کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کی رائے کو ہم شریعت نہیں سمجھتے. کسی کی بھی رائے کو ہم شریعت نہیں سمجھتے. اگر کسی کی رائے شریعت ہوتی، اگر کسی کی اپنی رائے شریعت ہوتی تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے شریعت ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی ذاتی رائے کو کبھی شریعت کا نام نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی اپنی رائے کو، اپنی ذاتی رائے کو کسی بھی مسئلے میں اپنی ذاتی رائے کو یہ نہیں کہا کہ یہ شریعت ہے، یہ شرعی بات ہے. ہمیشہ وہاں پہ بیان کیا کہ یہ میری رائے ہے، یہ میری رائے ہے. تو جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے کو شریعت نہیں مانا جائے گا. اسی شریعت اللہ کی بیٹی، اللہ تعالی نے انسانیت کے لیے شریعت بھیجی اور شرط، یہ شرط بنا دی نجات کی کہ شریعت پہ چلو گے تو نجات تمہاری، شریعت پہ چلو گے تو، شریعت پہ چلو گے تو اہبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جب حضرت آدم علیہ السلام کو
اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہے تو جو بھی اس ہدایت پہ چلے گا اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ غم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آگے میرے سامنے آگے کیا آئے گا، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اللہ کی شریعت قرآن اور سنت پہ عمل کریں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور ہم بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے پہلے کیا کیا، اسے آپ کے پہلے بھی اعمال قرآن اور سنت کے مطابق. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کا راستہ ایک ہے، ہمیشہ ایک رہا ہے، ہمیشہ ایک رہے گا. اسے اللہ تعالی نے 4 مذہب نازل نہیں کیے، اللہ تعالی نے 10 مذہب نازل نہیں کیے، اللہ تعالی نے ایک دین نازل کیا، ایک قرآن نازل کیا، ایک نبی پر نازل کیا، ایک قوم پر بھیجا، ہمارا ایک قبلہ بنایا. اور ہمیں حکم دے دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو زور سے تھام لو اور اپنے بیچ افتراق پیدا مت کرو، مت کرو افتراقات پیدا. دین کو تھامے رکھو گے، دین کی شریعت پہ چلو گے تو تم ایک امت بنے رہو گے. لیکن جب تم نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ کی شریعت کے سامنے تم نے دوسروں کے اقوال مقبول کرنے شروع کر دیے اور انہیں اپنا دین بنانا شروع کر لیا، تو پھر اختلافات بھی پیدا ہوں گے، افتراقات بھی پیدا ہوں گے. اور اللہ تعالی کا جو نعمت ہے جو کہ امت کی وحدانیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی شروعات میں جبکہ امت ساری ملی ہوئی تھی، سارے ایک تھے، کتنی فتوحات اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اس امت کو ملی، کتنی ملی اور کیوں ملی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکا تھا پہلی دفعہ. انہوں نے بلایا امیر المؤمنین کو بلاؤ، جو تمہارا امیر ہے انہیں بلاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیت المقدس کی طرف نکلتے ہیں. جب پاس پہنچتے ہیں سامنے نہر آتی ہے، حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتر جاتے ہیں، انہوں نے خفین پہنے ہوئے ہیں، خفین اتارتے ہیں، اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں، اونٹنی کی رسی پکڑ کے نہر سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے کہتے ہیں یا امیر المؤمنین، یا کیا کر رہے ہیں، ہم نے بیت المقدس فتح کر دیا ہے، ہم بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، آپ اس حالت میں جائیں گے امیر المؤمنین بن کے، یعنی پیروں کے اوپر کیچڑ لگی ہوئی ہے، کپڑوں پہ کیچڑ، آپ ایسے جائیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا تک نہیں تھا، یا ابو عبیدہ لولا انت، اے ابو عبیدہ اگر آج تو نہ ہوتا، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو تیری مثال بنا دیتا. اعزنا اللہ بدین الاسلام، یہ عزت ہمیں اپنے کپڑوں کے وجہ سے، پیروں کے وجہ سے، کیچڑ کے وجہ سے، اس لیے ہمیں یہ عزت نہیں ملی. اعزنا اللہ بدین الاسلام، ہمیں یہ عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے، ہم قرآن پہ چلے، ہم سنت پہ چلے، ہمیں یہ عزت اس لیے ملی ہے. اور جب ہم عزت کو قرآن اور سنت کے راستے کو چھوڑ کے ڈھونڈیں گے
جب جب اللہ ہمیں ذلیل کرے. سچی بات کی کہ نہیں؟ سچی بات کی کہ نہیں؟ کیا آج کے واقعات ہمیں اس بات کی سچائی سمجھاتے ہیں کہ نہیں کہ عزت اس امت کی اللہ کے راستے پہ؟ آپ اللہ کے راستے پہ چلو تو اللہ تعالیٰ کو عزت دے گا, لوگ بھی عزت کریں گے. لیکن آپ نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا, اللہ کا راستہ نہیں اپنایا, کسی اور راستے پہ چل رہے, چاہے وہ کسی کا بھی راستہ ہو, چاہے وہ کسی کا بھی راستہ ہو. اور آپ نے کہا کہ میں اس راستے پہ چلوں گا, اللہ کے راستے پہ نہیں چلوں گا جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو ذلیل کرے. یہ تھا پہلا. دوسرا پوائنٹ, اللہ کا راستہ ایک ہے, حق کی بات ہمیشہ ایک ہوتی ہے, حق کی بات ہمیشہ ایک ہوتی ہے, اس میں اختلاف نہیں ہوتا. اس کی دلیل کیا؟ فرمان الہی ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کہ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی کفار قریش جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کہتے تھے, بڑی عجیب عجیب باتیں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمان الہی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ جو قرآن ہے یہ تو صرف جھوٹی باتیں ہیں. إِنْ هِيَ إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ, جھوٹی باتیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لائی. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور دوسرے لوگوں نے مدد کی. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا, کیا ان لوگوں نے ظلم کی بات کی؟ کیا ان لوگوں نے ظلم کی بات کی؟ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. یہ تو پرانی کہانیاں ہیں جو کہ کوئی رات دن محمد کو سناتا ہے. بھائی اگر یہی بات ہوتی اور اتنے لوگوں کے ہاتھ ہوتے قرآن کریم میں, تو اس قرآن میں آپ کو اختلافات بہت ملتے, بہت زیادہ ملتے. ایک میاں اور بیوی ایک گھر میں 30 سال گزارے, ان کی بات ایک نہیں ہو سکتی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں نے مل کے پورے اس کتاب اللہ کو بغیر کسی اختلافات کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اگر یہ قرآن ہوتا کسی اور کی طرف سے تو اس میں اختلافات کی باتیں ہوتی. یہاں ایک بات, وہاں دوسری بات. یہاں پہ ایک بات کا ذکر ہے, ایک صورت میں ایک بات کا ذکر ہے, تو دوسری صورت میں دوسری بات کا ذکر ہے. دلیل کسی بھی بات کے سچ ہونے کی یہی ہے کہ وہ سچ ایک ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جب بھی صراط مستقیم کا ذکر کرتا ہے اسے مفرد کی صیغت میں ذکر ہے اس کا. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہی میری سیدھی راہ ہے تو اس پہ چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور دوسرے راستوں پہ مت چلو. کبھی بھی آپ کو حق کی بات میں آپ کو مثنیٰ نہیں ملے گا اور جمع نہیں ملے گا. اور وہ ہے راستہ اللہ کی کتاب کا, اللہ کی رسول کے سنت. یہ تھی دوسری بات. اور اب میں آتا ہوں اپنے موضوع پر کہ اگر واقعی میں اس امت کے لیے ایک ہی راستہ بھیجا گیا ہے, اور اگر واقعی میں
ہماری نجات اس دنیا میں اور آخرت میں فردی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، امت کے طور پہ ہیں، یعنی ہمارے لیے فردی طور پہ، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمیں اگر اپنی زندگی میں نجات چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اللہ کا کلام اپنے اوپر نافذ کرنا۔ یہ آج کل ایک بیماری ہے، یہ آج کل ایک بیماری ہے لوگوں میں، اور اللہ تعالی نے اس بیماری سے ہمیں ڈرایا ہے قرآن میں، ڈرایا ہے ہمیں اس بیماری سے قرآن میں۔ اور کس چیز سے ڈرایا ہے کہ ایک دن اگر تمہیں یہ بیماری ہے تو یاد رکھنا ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا پڑے گا تمہیں اس کا۔ وہ کیا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ مطفف تو ہے، بربادی ہے، بربادی ہے کس کے لیے؟ مطفف کے لیے۔ میں مطفف کا ترجمہ نہیں کروں گا، اسے مطفف جو ہے اس کی شرح دی گئی ہے خود سنت، خود قرآن میں۔ تباہی ہے مطفف کے لیے، تباہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کوئی آپ کو کہہ دے کہ بھائی تم یہ کام کرو گے نا تو کاروبار جو ہے نا تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، گھر میں یہ حرکت کرو گے نا تو گھر کی زندگی تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، انسان ڈر جائے، انسان ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تباہی ہے مطفف کے لیے۔ کون ہے مطفف؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جو ناپ کے یا تول کے کسی چیز کو خریدتے ہیں تو انہیں اپنا پورا پورا حق چاہیے۔ 6 میٹر چاہیے مجھے، 6 میٹر ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا، 1 سینٹی میٹر کم نہ ہو، اتنا کلو خریدا ہے مجھے اتنا ہی کلو چاہیے، دکھاؤ، یعنی ویٹ دکھاؤ کہ اتنا ہی کلو ہے۔ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، لیکن جب کوئی ان کی دکان پہ آئے اور ان سے مانگے تول میں یا وزن سے تو وہ کمی کرتے ہیں۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک دن اپنی قبروں سے کھڑے بھی کیے جائیں گے؟ یوم عظیم، ایک بڑے عظیم دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن جب پوری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ فردی طور پر اور اجتماعی طور پہ کہ سب سے پہلے اللہ کے دین کو نافذ کرنا میرے اوپر واجب ہے، میرے لیے واجب ہے۔ یہ تو یہودیوں کی عادت تھی، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ نے یہ یہودیوں سے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، کیا تم دوسروں کو حکم کرتے ہو اچھے کاموں کی، خود تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ آیت نازل ہوئی، ایک یہودی بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت کے لیے گئے، دیکھنے لیے گئے، مریض ہے، موت کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور اس یہودی بچے کے پاس اس کا والد کھڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، سب سے پہلے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اور وہیں پہ اس بچے کو توحید کی دعوت کی، شہادت کی دعوت کی، اسلام کی طرف بلایا تاکہ موت ہو تو اسلام پر ہو۔
بچہ اپنے باپ کے پاس لیٹا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد کچھ نہیں کہتا، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، اجازت مانگتا ہے، کیا کروں میں؟ اور اس یہودی کا والد جو خود یہودی تھا، مسلمان نہیں بنا، اپنے بیٹے سے کہتا ہے اطیع ابو القاسم، جو بات ابو القاسم کہہ رہے ہیں اسے مان دو، شہادت کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم دوسروں کو تو حکم کر رہے ہو، اپنے آپ کو کیوں بھول رہے ہو؟ سب سے پہلے تو واجب تمہاری اپنی ذات ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والوں تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کہ تم خود کرتے نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے ساتھ کہ تم لوگوں کے سامنے تو ایک بات کرو، ٹھیک ہے نا، اور خود تم دوسرا عمل کر رہے ہو۔ جہنم میں یہ انسان جب پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے باہر آ جائے گا۔ صحیح حدیث کی روایت ہے کہ وہ پھر انہیں اٹھا کے گدھے کی طرح گول گول چلتا جائے گا۔ جہنم کے لوگ آس پاس آ جائیں گے کہ اے فلان ابن فلان، تم ہی تو تھے جو ہمیں اچھائی کا حکم دیتے تھے، تم ہی تو تھے جو ہمیں کہتے تھے یا اچھا کام کرو، برا کام مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ تم ہی تو تھے جو کہتے تھے، آج تمہاری یہ حالت کا جواب آئے گا تمہیں میں بے شک کہتا تھا، میں خود کرتا نہیں، تمہیں میں بے شک منع ضرور کرتا تھا، خود وہ حرکت میں خود کرتا۔ تو سب سے پہلے شریعت اپنے آپ پہ نافذ کریں اور متفقین میں سے نہ بنے۔ متفق کون ہے؟ یہ جو متفقین میں جو مثال دی گئی یہ ایک مثال ہے، صرف یہی متفق نہیں، متفق ہر وہ انسان ہے جو دوسرے کی طرف دیکھ کے تو بولے کہ مجھے میرا حق دو، لیکن دوسروں کو ان کا حق نہ۔ ہمیشہ دوسرے کی طرف انگلی ہے، اپنے گھروں میں دوسری کی طرف انگلی ہے، تم نے غلط کیا، تم نے ٹھیک نہیں کہا، لیکن انسان خود اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتا۔ خود اگر اپنے آپ کے بارے میں سوچے، احادیث کے بارے میں سوچے، تو اس کا دل تڑپ اٹھے کہ میں دوسروں کو کیا کہہ رہا ہوں، میں خود کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ ہر کہیں ہے، ہر کہیں ہے۔ والدین بچوں سے کہتے ہیں، بچے والدین سے کہتے ہیں، حکمران لوگوں سے کہتے ہیں، لوگ حکمرانوں سے کہتے ہیں۔ شریعت کو نافذ کرنا ہم سب کا کام ہے، اپنی زندگی، اپنی زندگی۔ یہاں پہ آپ اپنے آپ کو مجبور کر سکتے ہیں، آپ دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے۔ تو صراط مستقیم، یہ جو سیدھا راستہ جس کے اوپر واجب ہے چلنا، اور یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی جنت کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اور صرف یہ ایک راستہ ہے، صرف یہ ایک راستہ ہے۔ اس راستے سے ہمیں ہٹانے کے لیے شیطان کیا کیا کرتا ہے یہ تو ہم کہہ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس صحیح راستے کو چھوڑ کے جو دوسرے راستے ہیں، اس ہر راستے پہ شیطان کھڑا ہوا ہے، ایک شیطان کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پہ مت چلنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تو تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے وہ تو تمہارا، تو اس کے راستے پہ مت چلنا۔ تو اس کے کیا طور طریقے ہیں، وہ کیسے انسان کو اس سیدھی راستے سے ہٹا دیتا ہے، یہی آج ہے ہمارے
اس درس کا موضوع. اور یہاں پہ میں 6 چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا، اور ان 6 چیزوں کا ذکر میں آج کے ایک درس میں نہیں کر سکتا. تو آج کا درس اور کل کا درس اور انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائیوں کے ساتھ مسجد التوحید گڑیال میں تیسرا درس سارے کے سارے اسی موضوع پہ، اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کا طور طریقہ صرف ایک نہیں، اور اس کا بیان ہم نے کل کیا تھا مسجد عبدالعزیز ابن باز میں، کہ شیطان کبھی تو شبہات کے ساتھ آتا ہے تو کبھی شہوات کے ساتھ آتا ہے. شبہات یعنی کبھی وہ مسلمان کے عقیدے پہ حملہ کرے گا، کبھی کبھار وہ مسلمان کے عقیدے پہ حملہ کرے گا، شک لائے گا اس کے عقیدے میں کہ اگر میں نے اس کا عقیدہ خراب کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور اس عقیدے کو کیسے خراب؟ ہمیشہ وہ برائی کے راستے سے نہیں آئے گا، کبھی کبھار ظاہری طور کے اوپر وہ نصیحت کے ساتھ آتا ہے، ظاہری طور پہ نصیحت کے ساتھ آتا ہے، جیسے کہ اس نے قوم نوح کے ساتھ کیا. قوم نوح کے ساتھ کھلم کھلا شرک کی طرف نہیں بلایا. جب حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کان بین آدم و نوح 10 قرون کل مع التوحید، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 جنریشن سے 10 سارے کے سارے توحید پر، سارے توحید پر. لیکن جب ان میں سے جو رجال صالحون تھے، جو اچھے اعمال کرنے والے لوگ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے باقی لوگوں سے آ کے کہا کہ ان کی تماثیل بناؤ، ان کی تماثیل بناؤ، ان کی شکلیں، ان کی صورتیں بناؤ اور وہاں پہ رکھو جہاں پہ ان کی محفلیں جمع ہوتی. میں امریکہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے نہیں جہاں پہ ان کی محفلیں ذکر ہوتی. پاکستان میں تو پتہ ہے جہاں پہ محفلیں یعنی سجتی ہیں لوگوں کی، ہے نا، گاؤں میں اور مجالس. تو ظاہری طور پہ یہ نصیحت اچھی نصیحت کہ تم ان لوگوں کی صورتوں کو دیکھ کے انہیں یاد کرو گے، انہیں یاد کر کے ان کے اعمال کو یاد کرو گے، ان کے اعمال کو یاد کر کے خود یہی اعمال تم کرو. اور شروع میں قصہ یہی تھا، شروع میں قصہ یہی تھا. کیوں؟ اسے اصحاب علم موجود تھے، جانتے تھے ان کی اصلیت کیا تھی. لیکن جب علم والے لوگ یعنی جو اصلیت جانتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، ان کے بچوں نے انہی تماثیل کی عبادت شروع کر دی. اب یہاں سے آتا ہے ہمارا پہلا موضوع. ہمارا پہلا موضوع انسانیت میں شرک اور کفر، جو سب سے پہلے شرک اور کفر کا دروازہ کھلا وہ بدعات کے ذریعے سے کھلا، وہ بدعات کے ذریعے سے کھلا. اب بدعت کیا ہے؟ ایک بدعت کیا ہے؟ بدعت اس ہر عمل کو بولیں گے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے نزدیک آنے کی کوشش کرے، اس ہر عمل کو بولیں گے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب کافی دفعہ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین بڑی محدود چیز ہے. دین جو ہے بڑی بہت محدود چیز ہے. دین کیا ہے؟ دین ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ الفاظ ہیں. 5 وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے دو، زندگی میں ایک دفعہ حج کر دو. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے عبادت. یہ ہیں بس عبادت کی قسمیں، اس سے زیادہ کوئی چیز عبادت نہیں. اور یہ دراصل غلطی ہے لوگوں، یہ دراصل غلطی ہے لوگوں. عبادت کیا ہے؟ عبادت ہے اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا، اللہ کے سامنے عاجزی دکھانا محبت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ.
آگے بات سمجھ میں. کچھ کتابوں میں لکھا ہے حد درجہ انکسار، حد درجہ انکسار یعنی اتنی بلا حد انسان اپنے آپ کو منکسر دیکھے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں. جب انسان یہ پہچانتا ہے اپنے رب کے بارے میں، جس کا بیان، اس عاجزی کا بیان سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب کیا ہے، ہر دن، ہر نماز میں، ہر رکعت میں آپ کو اس عاجزی کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کیوں واجب کی؟ اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان نہیں، اس میں صرف یہ بیان نہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے یا اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اس میں آپ کی عاجزی کا بھی ذکر ہے، آپ کی اصلیت کیا ہے. یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے. اس میں ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کائنات کا رب ہے، لیکن اس میں ہم نے یہ بھی تو کہہ دیا نا کہ ہم بھی اس کائنات میں موجود ہیں، ہم بھی تو اس کائنات میں موجود ہیں. الرحمن الرحیم، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، ہم تو وہ ہیں جسے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. مالک یوم الدین، جو یوم الدین کا مالک ہے، قیامت کے دن کا جو مالک ہے، اور اگر قیامت کے دن کا وہ مالک ہے تو پھر ہم تو اس دن اس کے سامنے، اس دن کیا ہر دن پہ ہم اس کے سامنے مملوک ہیں، ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں. اللہ ہم سے وہ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس کی حکمت ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہے، اس کی عدالت ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہے، اس کی قدر ہمارے اوپر نافذ ہوتی ہے. یہ ہے عبادت، عاجزی. جب انسان اپنے آپ کو منکسر دیکھے کہ میں نہیں کر سکتا، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ تو اسباب ہیں، جو اس میں نجات ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھوں میں، صرف اللہ کے ہاتھوں میں. اس سے کیا معلوم ہوا کہ عبادت محدود نہیں، عبادت اس ہر عمل کا کام ہے جو کہ اللہ کے یہاں محبوب، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں. اس میں شہادت بھی موجود ہے، نمازیں بھی موجود ہیں، روزے بھی موجود ہیں، زکوٰۃ بھی موجود ہے، حج بھی موجود ہے. اس میں سچی بات کرنا بھی موجود ہے، اس میں بھائی چارہ بھی موجود ہے، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ بھی موجود ہے، اپنے بچے کو پیار کرنا یہ بھی موجود ہے، بیوی سے رحم دل رکھنا وہ بھی موجود ہے، میاں کی اطاعت کرنا یہ بھی موجود ہے، صدقات دینا یہ بھی موجود ہے، سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہونا یہ بھی موجود ہے، نبی کریم کی سنت کی وجہ سے سیدھا جوتا پہننا یہ بھی موجود ہے. وہ ہر عمل جو اللہ کو محبوب ہو اور اس عمل سے اللہ کے نزدیک جانا، اسے کہتے ہیں عبادت. اور اس لیے ہی اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو انسان کو اور جنات کو صرف عبادت کے لیے بنایا ہے. اگر عبادت محدود ہوتی ارکان الخمسہ پہ تو ارکان الخمسہ پہ نمازیں تو دن میں صرف 5 صفحہ ہیں. اگر ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں، 5 نمازیں جو فرض ہیں، نمازیں یعنی جس کے ذریعے سے جو تکالیف ہمارے کندھوں پہ رکھی گئی ہے نمازوں کے لیے، آدھے گھنٹے میں 24 گھنٹوں میں سے آپ نے آدھے گھنٹے میں وہ فرائض پورے کیے، آدھے گھنٹے میں آپ نے اپنے فرائض پورے کیے. اور پھر زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ ہے،
اور روزے بھی سال میں ایک مہینہ، اور حج تو زندگی میں ایک دفعہ ہے. تو یہ پوری زندگی کی عبادت کیسے ہو گئی؟ پوری زندگی کی عبادت ایسے ہو گئی کہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی گزاری جائے جس سے اللہ تعالی محبت کرے. زندگی کو ایسے گزار، یہ ہے صراط مستقیم. اپنی نبی کا شان دیکھو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی مثال بنا کے بھیجا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر بھی تھے زندگی میں اور غریب بھی تھے زندگی میں، پیسہ اور دولت بھی آیا اور غریب بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسر بھی تھے، دماد بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی بھی تھی ایک وقت میں، تو یہ بھی دکھا دیا کہ ایک بیوی کے ساتھ کیسے رہنا. اور پھر تعداد میں بیویاں تھیں، یہ بھی دکھا دیا کہ تعداد میں جو بیویاں رکھی ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ان کی بیویوں میں وہ بیوہ بھی تھی، ان کی بیویوں میں وہ بھی تھیں جو جن کی عمر زیادہ تھی، ان کی بیویوں میں وہ بھی تھیں جن کی عمر کم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امام بھی تھے، اس امت کے جنرل بھی تھے، اس امت کے سربراہ بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میاں بھی تھے، ایک والد بھی تھے، ایک نانا بھی تھے، ایک بزنس مین بھی تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. آپ ان احادیثوں کی کتابوں کو کھول کے تو دیکھیں، کیا کیا مثالیں ملیں گی، آپ کتنی خوبصورت باتیں ملیں گی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے، اور گھر میں بیویوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، مسجد میں کیسے بیٹھتے تھے. اگر کوئی ایسا انسان آ جائے جو کہ صاحب علم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سکھایا ہو اور اس سے غلطی ہو جائے تو بڑے شدید تھے ان کے ساتھ. فتان انت یا معاذ، تم فتنہ پیدا کر رہے ہو معاذ. لیکن اگر کوئی انسان آ کے مسجد کی دیواروں میں پیشاب کر لے اور وہ باہر سے، شہر کے باہر سے، ریگستان سے باہر آیا ہو اور سارے صحابہ اس پہ غصہ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں روکا، صحابہ کو روکا کہ کرنے دو اسے کرنے. ہر قسم کی مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. ان مثالوں کی جگہ، ان اعمال کی جگہ کوئی بھی نئی عبادت کو کھڑا کرنا، اسے کہا جاتا ہے بدعت، اسے کہا جاتا ہے بدعت. اور بدعت اللہ کی کتاب کے نص سے اور اللہ تعالی کے نبی کی سنت کے دلائل سے حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جو کوئی بھی وہ عمل کرے جس پہ ہمارا حکم نہ ہو، اس عمل کو رد کیا جائے گا، وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری روایت میں ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے بھی ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں نئی عبادت، نئی چیزیں داخل کی، نئی چیزیں داخل کی، وہ ان سے قبول نہیں کی جائیں گی. ایسے ہی قرآن کی دلائل جس کا ذکر کر دیا گیا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. کہ بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے، اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پہ مت چلو.
تو یہاں پہ بھی حکم کر دیا گیا کہ صرف اور صرف نبی کی شریعت پہ چلنا ہے. نبی کی شریعت پہ جو نہ ملے، جو چیز نہ ملے، اس پر عمل نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، چاہے وہ کچھ بھی ہو. اور اس ہر بات کا بیان انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس میں، کل کے درس میں اور باقی دنوں کے درس میں جو ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذکر کریں گے. فرمان الہی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کے اوپر مت چلو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہاں پہ ہے اس نقطے کا ذکر میں کیوں کر رہا؟ اس لیے اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کو مت پکڑو. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. تو پہلی وجہ جس کے وجہ سے انسان سیدھی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ہے دین میں بدعات. حسن بن عطیہ رحمہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، انہوں نے کہا ما ابتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ. انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی قوم بدعت نہیں اپناتی سوائے کہ ان کا عذاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا عذاب بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ جو سنت میں اس کے مقابل تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. میں آپ سب کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال دیتے ہیں مولد النبی، میلاد النبی. میلاد النبی جو کہ کسی صحابی نے کبھی نہیں مانی، کسی صحابی نے کبھی نہیں مانی. اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیقہ کر دیا، اور یہ ہے دلیل، انہوں نے عقیقہ کر کے اپنی پیدائش کا دن منایا. یا وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب کسی نے روزوں کا پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر میری ولادت کا دن. اگر یہی بات ہوتی اور یہ اللہ کا راستہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن مناتے. ہر دن ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم آیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو میں نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا. یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ہم ذکر نہیں کریں گے. کسی کا ایمان ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ اس سنت کو ہم غائب کر لیں، نہیں کریں گے ذکر. سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ، ہم تو محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تمہاری محبت ابو بکر کی محبت سے زیادہ نہیں، تمہاری محبت حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نہیں، حضرت عثمان سے زیادہ نہیں، حضرت علی سے زیادہ نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زیادہ نہیں، امہات المؤمنین سے زیادہ نہیں، باقی صحابہ سے زیادہ نہیں. ان کی بھی محبت تھی، لیکن ان کی محبت اللہ کے لیے، ان کی محبت اللہ کے لیے تھی. تو ان کی محبت میں دکھاوا نہیں تھا، ان کی محبت میں دکھاوا نہیں تھا، صرف ان کی محبت اللہ کے لیے تھی. اللہ جانتا تھا کہ ہماری محبت کی کیا مثال ہے. ہمارے اعمال جب فتنہ کھڑا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں کہ لوگوں نے منع کر دیا، قوموں نے منع کر دیا زکات نہیں دیں گے، زکات نہیں دیں گے. خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہی نہیں ہے.
ابو بکر تم خلیفہ ہو اللہ کے، لیکن تمہارا حق نہیں ہے، حق تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے جہاد کے۔ اب عام طور پہ غصے والے صحابی تھے حضرت عمر، انہیں بڑا غصہ آتا۔ کسی نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو چھوڑ کے حضرت عمر کا حکم پوچھا، حضرت عمر نے جواب دیا اور اس کا جنازہ نکلا۔ ایک دوسری دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فتویٰ مانگا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ جس نے فتویٰ مانگا اس نے فتویٰ لینے کے بعد پھر ذکر کیا یہ نبی کا فتویٰ تو نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے پیٹنے کے لیے اسے کہ پہلے تمہارے پاس نبی کا فتویٰ ہے اور تم میرے سے آ کے میرا فتویٰ مانگ رہے۔ یہ تھے حضرت عمر۔ لیکن اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجتہادی بات تھی ان کی، یہ بھی درس کافی دفعہ آیا ہے آج کل میں، وہ گئے حضرت ابو بکر کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر کو کہا جاتا ہے خلیفۃ رسول اللہ، یہ تھے اللہ کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، کہ ابھی وقت نہیں ہے لڑنے، ابھی بات نہیں ہے لڑنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ابھی ہوئی ہے، امت میں اور بھی بڑے مسائل ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو کوئی بھی زکات سے منع کرے گا، چاہے چھوٹی سی چھوٹی چیز کا ہی کیوں نہ منع کرے، میں اس سے لڑ کے لوں گا۔ یہ تھی حضرت ابو بکر کی محبت، یہ تھی ان کی محبت، یہ تھی ان کی محبت۔ تو ان کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے ساتھ ان کے اعمال میں سنت کے اوپر چل کے انہیں محبت ملتی تھی۔ سنت، ان کی محبت کا اظہار سنت پہ عمل ہو کے ہوتا۔ اب جو لوگ میلاد النبی کرنے لگ گئے ہیں وہاں پہ سنت کہاں ہے؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے سنت ان کی زندگیوں میں؟ ان فرقوں میں سنت پر عمل کرنا کہاں ہے؟ ہر سنتی بات کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے یہ تو ہمارے مذہب میں نہیں، ہمارے مذہب نے اس بات کو پکڑا ہی نہیں، ہمارے امام نے تو یہ بات کی نہیں ہے، ہمارے عالم نے تو یہ بات کی ہے، ہمارے مولانا نے تو اس بات کا ذکر کیا ہے، ہمارے شیخ نے تو یہ بات بولی۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کا عذاب ہے لوگوں پر، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جب ہم بدعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مقابل چیز جو قرآن و سنت میں ہوتی ہے وہ لوگوں سے چھین لیتا ہے۔ اب نجات تو سنت میں، مانتے ہیں نا یہ بات، نجات تو سنت میں، جب سنت پر عمل ہی چھین لیا گیا تو نجات کہاں سے آئے گی؟ اور ذکر ہوا تھا مسلمانوں کے احوال کو بدلنے کا طور طریقہ کیا ہے، کیسے بدلا جائے گا؟ جہاں پہ بھی دیکھو آگ لگی ہوئی ہے، جہاں پہ بھی دیکھو آگ لگی ہوئی ہے، پوری امت میں آگ لگی ہے، کیسے تبدیلی کیسے لائی جائے گی؟ کیسے لائی جائے گی تبدیلی؟ یعنی حکومتوں کو چینج کر کے تبدیلی لائی جائے گی؟ کیا اللہ کا فرمان نہیں ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو جب تک نہیں بدلے گا جب تک وہ قوم اپنے حالات نہ بدلے۔ اپنے حالات کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو، سنت اپنے آپ پہ نافذ کرو، اپنے گھر میں نافذ کرو، اپنے گھر والوں کو سنت کی طرف بلاؤ، اپنے دوستوں کو سنت کی طرف بلاؤ۔ یہ جو ہمارا مقام ہے، حضرت انس بن مالک کا بھی یہ فرمان تھا، حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہ فرمان تھا کہ یہ حالات ہمارے اعمال کے وجہ سے لائے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی فرمان تھا کہ
تبدیلی اوپر سے شروع نہیں ہوتی. ہر نبی، ہر پیغمبر نے تبدیلی لوگوں سے شروع کی، لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلایا، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا. تو تبدیلی وہاں پہ شروع نہیں ہوتی. لیکن جب ہم نے یہ راستہ اپنا لیا کہ کیا تبدیلی کہاں شروع ہوگی؟ کہاں شروع ہوگی تبدیلی؟ پرائم منسٹر کے آفس میں. وہاں پہ اگر تبدیلی آ گئی تو پوری ملک میں تبدیلی آ گئی. وہاں پہ تبدیلی آ گئی، اس آفس کا بندہ چینج ہو گیا تو دیکھنا پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا. کبھی دنیا میں مجھے ایک مثال دکھا دو کہ یہ چیز ہوئی. ایک مثال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام 13 سال تک مکہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھے. 13 سال تک 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں مدینہ نہیں تھا. وہ حاکم نہیں تھے مسلمانوں کے. وہ تو جب مدینہ اللہ تعالی کے وسیلے سے اللہ تعالی نے مدینہ کے لوگوں کو بھیجا جن کے تعلقات تھے نبی کریم سے، قبیلی تعلقات تھے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تو جب اللہ تعالی نے بھیجا 13 سال تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں میں اسلام سکھا رہے، عام لوگوں میں. اور جو سربراہ تھے قریش کے انہیں بھی نصیحت کرتے تھے. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، انہیں نصیحت کر رہے تھے، تو ایک اندھا عربی ان کے پاس آ کے سوال پوچھنے لگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میری نصیحت یہ جو قریش کے بڑے ہیں یہ اگر قبول کر لیں تو ان کی مدد سے ان کی جو قومیں ہیں یہ انہیں بھی دعوت دے گی، یہ لوگ بھی اسلام کی طرف آئیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوڑا سا کیا آ گیا؟ ناگواری تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. یعنی تم نے اپنا منہ ہی پھیر لیا اس انسان سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندھا تھا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی، وہ کسی قوم کا سربراہ نہیں تھا. ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے، سب سے پہلے چلنے والے، ان میں کن کن کا نام لیا جاتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر جو ایک غلام کے بیٹے تھے، حضرت بلال الحبشی جو خود غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کے جو صحابہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے وہ طاقتور نہیں تھے اپنے قوموں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت کرتے. حضرت علی تھے جو بچے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیگم تھی. تو تبدیلی لانے کے لیے قوم میں تبدیلی لاؤ، قوم میں تبدیلی لاؤ. قوم میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے گھروں میں تبدیلی لاؤ، اور اپنے گھروں میں تبدیلی لانے کے لیے اپنے آپ کے اندر تبدیلی لاؤ. ایسے تبدیلی آ گئی نہیں آئی. کہاں سے آ گئی تبدیلی؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ نے صاف صاف قرآن میں کہا ہے نجات ہے تو توحید میں. جب تک کسی بھی ملک میں شرک کی حفاظت کی جائے گی وہ قوم کبھی بھی نجات نہیں پائے. ہو ہی نہیں سکتا. جو قوم شرک کی حفاظت کرے اور بولے کہ لوگوں کے پاس حق ہے شرک کرنے کا، ہم لوگوں کو دکھائیں گے شرک کیسے کرتے ہیں. آپ کو اس پیر کے پاس جانا ہے، یہ ہے راستہ. ریسٹورینٹ پہ جانا یہ ہے، پیر کے پاس جانا یہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اللہ نے وعدہ کیا اور اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں میری بہنوں وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ خلافی کون کرتا ہے؟ انسان. انسان ظالم ہے، خود اپنے آپ پہ بھی ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ بھی ظلم کرتا ہے. کبھی کبھار انسان وعدہ کر دیتا ہے اور اللہ ظالم نہیں. دوسری بات، کبھی کبھار انسان وعدہ کر دیتا ہے اور وعدہ کرنے میں زیادہ کچھ ہی بول جاتا ہے، یہ بھی کر دوں گا یہ بھی کر دوں گا. اس کی طاقت ہی میں نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے، تو وعدہ خلافی ہو گئی. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں. اللہ کی طاقت میں تو ہر چیز. ہم کہتے ہیں اللہ کی طاقت میں ہر چیز، کوئی چیز اللہ کی طاقت سے باہر نہیں. کچھ لوگ ہیں جنہیں لایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ میں تو 1000 چیزوں کی ذکر کر دوں، 100 چیزوں کا ذکر کر دوں جو اللہ نہیں کر سکتا. اور اسے عالم دین کہا جاتا ہے. کہتا ہے یہ عالم دین ہے، یہ عالم دین ہے، اسے بلاؤ، لوگوں کے سامنے بٹھاؤ. وہ انسان جو کہتا ہے اللہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، میرے پیروں کے نیچے بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے عالم دین. کچھ لوگوں نے کہا تو ولی اللہ، یہ بھی سنا رہا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، یہ تو اللہ کا ولی ہے. ایسا انسان ہو سکتا ہے اللہ کا ولی جو اللہ کے بارے میں بولے میں 100 چیزوں کا ذکر کر دوں جو اللہ نہیں کر سکتا. دوسری بات جس کے ذریعے سے انسان سیدھی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، پہلی بات کی کیا کرتا ہے؟ سبب بدعات، دین میں نئے طور طریقے پیدا کرنا، انہیں اپنا لینا اور اپنانے کے بعد سنت کو چھوڑ دینا. دوسری بات جہالت، انسانی جہالت. اس کا بیان پھر سورۃ الفاتحہ میں کیا گیا. سورۃ الفاتحہ میں بھی اللہ کی سیدھی راہ کا ذکر ہے، اور صرف ذکر نہیں ہے لیکن دعا ہے. سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الدعاء. اور کیا کیا نام ہے سورۃ الفاتحہ کے؟ آپ اٹھائیے. ام الکتاب پیچھے، الرقیہ، سبع المثانی، بہت اچھا. اور ایک اور نام ہے الکافیہ. الکافیہ یعنی وہ سورہ جو کافی ہے. نماز میں سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ کافی. کافی یعنی آپ نماز میں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین آخر تک آمین اللہ اکبر، آپ رکوع میں چلے گئے، آپ کی نماز ٹھیک ہے، درست ہے. سب سے اچھا حال نہیں، سب سے اچھی صورت نہیں ہے نماز کی، لیکن نماز آپ کی درست ہے. اسے الکافیہ بھی کہا جاتا ہے، الشافیہ بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہ اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے. الدعاء بھی کہا جاتا ہے، الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. الدعاء کہا جاتا ہے، اسے پوری کی پوری یہ سورت دعا ہے، پوری کی پوری یہ سورت دعا ہے. اور جو دعا مسئلہ ہے اس سورت میں فرمانے کا یہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت، توفیق دے ہمیں کہ ہم سیدھی راہ پہ چل سکیں. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اس کے دو رکن ہیں. ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ بات بڑی مہم ہے اس نقطے کے لیے، جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، زیادہ تر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، یا اللہ مجھے سیدھی راہ پہ چلا، میں سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، تو
تو مجھے سیدھے راہ پہ چلا دے۔ یہ ہے مطلب، لیکن اس سے پہلے ایک اور مطلب ہے، اور وہ ہے کہ یا اللہ مجھے سیدھی راہ سے، مجھے اپنی سیدھی راہ دکھا، دکھا مجھے کہ کون سا راستہ ہے تیرا، علم دے مجھے کہ میں علماً یقیناً جان لوں کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ کا راستہ ہے، اور جاننے کے بعد میں کیا کروں، اس راستے پہ چلوں۔ یہ دعا ان دو چیزوں کی مانگ ہے اللہ سے، دو چیزوں کی مانگ ہے، ہدایت اور توفیق۔ پہلے علم اور توفیق، یا اللہ تو مجھے علم دے کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، میری زندگی میں کیا چاہتا ہے۔ میری زندگی میں میرے بہت سے رنگ ہیں، بہت سے رنگ ہیں ہمارے، بہت سے ہمارے رول ہوتے ہیں زندگی میں۔ ایک بندہ بزنس مین بھی ہوتا ہے، ایک بندہ امپلائی بھی ہوتا ہے، ایک بندہ میاں بھی ہوتا ہے، ایک بندہ بیٹا بھی ہوتا ہے، بھانجا بھی ہوتا ہے، بھتیجا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، چاچا بھی ہوتا ہے، تایا بھی ہوتا ہے، خریدار بھی ہوتا ہے، کوئی حکمران ہوتا ہے تو کوئی حکمران کے پیچھے عوام ہوتی ہے۔ میرا جو جو رول ہے، یا اللہ تو مجھے ہدایت دے کہ مجھے اس رول کو مکمل کیسے کرنا، تو مجھے ہدایت دے۔ میں گھر جاتا ہوں، میرے بچے ہیں، تو مجھے ہدایت دے کہ مجھے بچوں کے ساتھ کیسا رہنا۔ میری ایک بیوی ہے، دو بیوی ہے، مجھے ہدایت دے یا اللہ کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہوں۔ یا اللہ میری نوکری ہے، میں کسی کے یہاں نوکری کرتا ہوں، ہدایت دے کہ میں نوکری کیسے کروں۔ جب ہم یہ دعا کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے دلوں میں یہ چاہت ہونی چاہیے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ہمارے دل میں چاہت ہونی چاہیے کہ یا اللہ میں واقعی میں تیرے سے میں علم مانگ رہا ہوں، اور پھر اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق مانگ رہا ہوں۔ اور اس کا بیان باقی دو آیتوں میں، آخری دو آیتوں میں بھی کیا جاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے اپنی سیدھی راہ پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راہ پہ چلا جس پہ وہ لوگ چلے جسے تو نے اپنی نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کی بارش ہوئی۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کون ہیں وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کی رحم، جن کے اوپر اللہ کی نعمت ہے؟ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جن پہ اللہ کی نعمت ہو، جن پہ اللہ کی نعمت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے، ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کی نعمت کو پہچانے۔ یہ اس سے بھی بڑی عظیم بات ہے، یہ اس سے بھی بڑی عظیم بات ہے۔ بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہیں جب سے آئے ہیں، اور جب بھی کسی سے حال پوچھو، حال بہت خراب ہے، حال بہت خراب ہے، یہ حال خراب ہے، وہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے۔ ارے بھائی، آپ سے جب کوئی پوچھے آپ کے کیا حال ہیں، سب سے پہلے الفاظ ہونے چاہیے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں بہت سو سے بہتر بنایا۔ یہ تو مثالیں آپ کو سڑک سڑک پہ ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، جب آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں ایسے حالات میں جو کہ آپ سے بھی برے حالات ہوں، تو بولیں الحمدللہ الذی انعم علی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ الذی انعم علی، جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس نے مجھے فضیلت دی دوسرے لوگوں پر۔ مجھے دو پیر دیے، لوگوں کے پاس دو پیر نہیں، مجھے آنکھیں دی، لوگوں کے پاس آنکھیں نہیں، مجھے پیسہ اور دولت دی، لوگوں کے پاس پیسہ اور دولت نہیں، امن اور سکون دیا، لوگوں کے پاس امن اور سکون نہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم اللہ کا شکر نہیں کریں گے، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ شاید یہی ذریعہ، شاید یہی ہو، یہی وجہ ہو ہم کیوں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کا شکر نہیں کرتے۔
تو یہ تھے وہ لوگ جن پر اللہ کی نعمتیں ہیں. نبیین، انبیاء، صدیقین، جو لوگ انبیاء پہ ایمان لائے، شہداء و صالحین. صالحین میں باقی سارے مسلمان شامل. غیر المغضوب علیہم، ان کی راہ پہ مت چلانا جن سے تو ناراض ہے، وہ ہے یہودی قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح حدیث میں ذکر ہے کہ یہ مثال ہے یہودیوں کی. اس لیے یہودیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض اس لیے کہ علم تو تھا ان کے پاس، انہوں نے علم پہ عمل نہیں کیا. اس کی مثال میں دے چکا ہوں، اس کی مثال میں دے چکا ہوں. علم تھا، پیغمبر آتے تھے اللہ کے، جانتے تھے کہ یہ پیغمبر ہیں، اور اللہ کی کتاب کو پیچھے رکھ دیتے تھے جیسے کہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی انہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی، علامات تھے ان کے پاس، پھر بھی ایمان نہیں لایا. تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. وہ بنا رہی ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ہدایت تو تھی، علم تو تھا، لیکن ان پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. یعنی کہ یا اللہ ہمیں ان میں سے مت بنانا جو علم تو حاصل کر لیں پھر اس علم پر عمل نہ کریں. اس کی بھی ہم نے مثال دے دی. اور کیا گناہ کبیرہ ہے یہ اللہ کے ساتھ؟ گناہ کبیرہ ہے. جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ذکر ہو جائے اس دنیا میں یا آخرت میں کسی بھی عمل کے ساتھ، وہ عمل گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. جہاں پہ بھی ذکر کر دیا گیا جو یہ عمل کرے گا اس کا عذاب یہ ہوگا، جو یہ عمل کرے گا اس کا عذاب یہ ہوگا، وہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ کبیرہ سے اور صغیرہ سے بچائے. وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہی کے راستے پہ چلنے والوں سے ہمیں بچائے. الضالون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں لیکن عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں علم کے بغیر. اور یہ وہ انسان ہے جو غلطی ہمیشہ زیادہ کرے گا، اس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی ہمیشہ. سلف الصالحین شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں فَشَرَعُ بَنِي آدَمَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ. انسان کی صلاحیت اصلاح، جزاک اللہ. ہر انسان کی اصلاح. میں جب بھی اصلاح کی بات کرتا ہوں سب سے پہلے فردی طور، ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشی اصلاح، معاشرت کا اصلاح. فَشَرَعُ بَنِي آدَمَ، حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد بنی آدم، ان کی اصلاح دو چیزوں میں، الایمان والعمل الصالح. ایمان اور ایمان پر عمل. پھر ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا سورۃ العصر کے ساتھ، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، بے شک ہر انسان خسارت میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. خسارت سے بچنے والا کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہو اور عمل. یہ دو چیز. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہر انسان کی اصلاح ان دو چیزوں میں ہے، ایمان، علم اور عمل، الاعمال الصالحہ. وَلَا يُخْرِجُهُمْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا. اب اگر ہماری اصلاح ان دو چیزوں میں ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ان دو چیزوں سے ہمیں صرف دو چیزیں ہٹا سکتے ہیں. اس راستے سے، ایمان اور عمل کے راستے سے ہمیں صرف دو چیزیں ہٹا سکتی ہیں، صرف دو. پہلی الجہل
المراد للعلم فیکونون ضلالا. سب سے پہلی بات جہالت. سب سے پہلی بات جہالت. انسان اپنے دین کی ضروریات سے جاہل، کوئی اہمیت ہی نہ دے. نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، اپنے عقیدے کو کوئی اہمیت نہ دے. مجھے میرا ایمان کس چیز میں ہے، میرا ایمان کس چیز میں ہے. بہت سو کو دیکھتے ہیں جو مسلمان ممالک میں رہتے ہیں اور جب مسلمان ممالک سے نکل جاتے ہیں تو دین کو یہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دین کو یہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان سے اگر آپ صحیح اور بالکل سمپل سوال بھی پوچھے انہیں جواب نہیں آتا. انہیں جواب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب نازل کی. پوری کتاب اللہ نے نازل کی. کیوں؟ تاکہ ہمیں ہمارے رب کی پہچان ہو جائے. تاکہ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہو جائے. ہم پہچانے ہمارا رب کون ہے، اس کی صفتیں کیا ہیں، اس کے نام کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں، کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا. یہ سب تاکہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں. ہم پہچانیں اللہ کی ذات کو. آپ اللہ کی ذات کو پہچانو گے، آپ کو اللہ کی نشانی اپنی زندگی میں نظر آئیں. آپ کو اللہ کی نشانی اپنی زندگی میں نظر آئے گی. چھوٹے چھوٹے اعمال میں آپ کو نظر آئے گا کہ یا اللہ یہ تو تیری ہدایت تھی. ابھی طارق بھائی سے ذکر کر رہا تھا، میں نے ان کے نوٹس دیکھے اور نوٹس کے آخر میں آج ایک حدیث ذکر کرنے والا تھا لیکن راوی غلط تھا. راوی جس راوی کا ذکر کرنے والا تھا اور جو الفاظ میں ذکر کرنے والا تھا وہ غلط ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے ویسی ہی، لیکن وہ الفاظ جن کا ذکر میں کرنے والا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے نہیں آئے، وہ آئے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت سے. اب یہ میں نے ان کے نوٹس پڑھ کے دیکھا اور ذکر کیا کہ یہ بھی اللہ کی ہدایت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت تھی کہ میں نے ان کاغذات کو اٹھا لیا، ورنہ میں غلطی کر بیٹھتا. تو مجھے اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. آپ اللہ کو پہچانو، اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کی پہچان رکھو. اللہ کے نام کیا ہیں، اس کی صفتیں کیا ہیں، پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. آپ اچھے اعمال کرو گے تو اللہ نے کس چیز کا وعدہ دیا ہے، اللہ نے کون کون سے حکم بھیجے ہیں اور کن کن چیزوں سے منع کیا ہے. اب اپنے لیے حاصل کرو تاکہ زندگی آپ اللہ کے شریعت کے مطابق گزار سکو. یہ ہے علم. جو بندہ اس علم سے خالی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان علم کے مرتبہ ہر انسان کا ایک نہیں ہوتا. یہ تو صحابہ اکرام میں بھی یہ بات تھی. صحابہ اکرام میں بھی ہر کسی کا مرتبہ ایک جتنا نہیں تھا. مثال دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی احادیث ہیں؟ 5000 سے زیادہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2000 سے زیادہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 حدیثوں کی روایت، 5000 حدیثوں کی روایت کی. اب ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہیں احادیث، حضرت انس بن مالک کی بھی ہیں احادیث، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی ہیں احادیث، حضرت ابو سعید الخدری کی بھی ہیں احادیث. لیکن ہر کسی نے 5000 حدیثوں کا ذکر نہیں کیا. وہ اپنے علم میں ایک جتنا نہیں تھے. کچھ ایسے واقعات تھے جو کچھ صحابہ کے سامنے ہوئے، دوسرے صحابہ کے سامنے نہیں ہوئے. تو یہاں پہ ان کے علم کا مرتبہ مختلف تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ایک دوسرے سے سوالات پوچھتے تھے. اسے وہ خود بھی جانتے تھے کہ ہم ہر دن نبی کے ساتھ نہیں.
تو ہر انسان کا علمی مرتبہ ایک نہیں ہوگا، لیکن ہر انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے تحت علم حاصل کرے۔ آئی بات سمجھو؟ ایک انسان بزنس کرتا ہے، وہ بکریاں بیچتا ہے، وہ اونٹیاں بیچتا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ علم حاصل کرے کہ میرے اوپر زکوٰۃ کیا واجب ہے اس بات میں۔ دوسرا انسان ہے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے اوپر یہ واجب ہے، معلوم کرو، علم رکھو کہ میرے اوپر کیا واجب ہے۔ کسی کے گھر میں کسی کے والد کا، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پھر میراث کے ابواب کھل جاتے ہیں۔ اب علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ علم کسی خاص قوم کی جائیداد نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے علم کو ایک خاص قوم ہے، ان کا خاص ایک تصور ہے، وہ ایک خاص جگہ بیٹھتے ہیں اور علم جو ہے نا وہ ان کی جائیداد ہے۔ ہم جائیں گے ان سے پوچھیں گے، وہ ہمیں حکم بتائیں گے، نہ اللہ کی بات نہ اللہ کے رسول کی بات۔ بھائی غلطی ان کی نہیں، انہوں نے تو فائدہ اٹھایا، انہوں نے تو فائدہ اٹھایا۔ علم اللہ کے رسول نے ہر کسی کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صرف کچھ چھوٹی سی تعداد اپنے پاس نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھاتے تھے بچوں کو، علم سکھاتے تھے عورتوں کو، علم سکھاتے تھے بڑے صحابہ کو، علم سکھاتے تھے جو درمیان میں تھے، علم سکھاتے تھے باہر کے بدو کو۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علم کسی سے نہیں چھپاتے تھے۔ کتنی احادیث ہیں، کتنی احادیث ہیں جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ وہ صحابہ جو کم عمر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اتنی عظیم احادیثوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس کو کندھوں سے لے کے کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، اے بچے، آج میں تجھے کچھ کلمات، آج میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، تجھے کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، مدد چاہیے تو اللہ سے مانگ۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو یا جان لے کہ اگر پوری قوم، لو ان الامة اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، پوری امت اگر شامل ہو گئی نا، پوری امت جمع ہو گئی اور وہ تیرے فائدے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے فائدہ لائیں گے، یہ جان لے کہ فائدہ صرف وہ پہنچے گا جو اللہ لکھ چکا ہے، اور نقصان بھی وہی پہنچے گا جو اللہ لکھ چکا ہے۔ یہ تھے حضرت عبداللہ کے بعد چھوٹے بچے تھے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کتنے بچے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس یہاں پہ الحمدللہ تعالی سوالات کافی ہیں، لیکن تاکہ جو موضوع ہے ہمارا وہ ہم پورا کر سکیں انشاءاللہ تعالی، جو مقصد ہے سب سے پہلے وہ پورا ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے پہلے وہ پورا کریں، اس مقصد کے ساتھ جو فائدے ہیں وہ پھر بعد کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار کچھ صحابہ اپنے گھروں پہ بلاتے تھے، اپنے گھروں کے کچھ حصوں کو مسجد بنانا چاہتے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے گھروں پہ بلا کے تاکہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں اور اس مسجد کا معلوم ہو جائے لوگوں میں کہ یہ ایک مسجد ہے، یہاں پہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو سکتے ہیں۔ کبھی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جائیں، وہ ان کے لیے کوئی احترام نہ کریں، تو نبی کریم پہنچتے تھے تو وہ کھانا لے کے آتے تھے نبی کریم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پہلے نماز کی جگہ، اسے مقصد ان کا تھا کیا،
نماز پڑھنا. تو پہلے وہ اپنا مقصد پورا کرتے تھے. شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا ذکر کیا, میرے لیے بڑے فائدے کی بات تھی, بڑے فائدے کی بات تھی, اور میں یہاں پہ بھی ذکر کر دیتا ہوں, اس سے شاید آپ سب کو بھی فائدہ ہو کہ انسان جب کتابیں پڑھتا ہے, کبھی کبھار کتابیں پڑھتا ہے کہ کوئی مسئلہ اس کے سامنے آیا ہے تو وہ کتاب کھول کے پڑھتا ہے کہ کیا دلائل ہیں, کیا علماء کرام نے ذکر کیا ہے, کون کون سے دلائل انہوں نے استعمال کیے ہیں, کیا کوئی اختلافات ہیں, یہاں پہ اختلافات ہیں تو کیا کوئی دلائل ہیں جو جیسے ایک جہاں پہ ایک رائے کو زیادہ وہ طاقت دیں. تو جب کتاب کھولتے ہیں تو بندہ ٹیبل آف کانٹینٹس دیکھتا ہے, دیکھتے دیکھتے کہتا ہے یار یہ بھی مسئلہ بہت اچھا ہے اور یہ بھی مسئلہ بہت اچھا ہے, اور اب جو مقصد تھا کتاب کھولنے کا وہ تو چھوڑ دیا, اب آپ دوسرے مقصد میں پڑھ رہے ہیں, بھائی یہ بھی اچھا مسئلہ ہے, یہ بھی اچھا مسئلہ ہے. تو الحمدللہ سوالات اچھے ہیں, کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنے ہم جواب دے سکیں انشاءاللہ تعالیٰ, ہم آج نہیں لیکن کل انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے, اور بڑے اختصار کے ساتھ باذن اللہ تعالیٰ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ, لیکن تاکہ آج کا موضوع نماز سے پہلے ختم ہو جائے. دوسری جو بات تھی, یعنی ہم نے ذکر کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ ہر انسان کی اور اسلامی معاشرے کی اصلاح دو چیزوں سے ہے, ایمان اور عمل. ایمان اور عمل, یہ دو چیزیں اگر ہوں گی ہمارے پاس تو اس قوم کی اصلاح ہو جائے گی, ہر مسلمان فرد کی اصلاح ہو جائے گی. یہ سورۃ النور کی آیت میں انہی دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ کے وعدے کے جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ وعدہ کرتا ہے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اس پوری زمین کا خلیفہ بنا دے گا. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی دین کو قائم کر دے گا اور ان کے حالات کو ڈر سے امن کی طرف لے آئے. یہاں پہ وہ پہلے ڈرتے تھے, اب ان کی زندگی امن کی زندگی ہوگی. شرط صرف یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, تم میری عبادت کرو اور مجھے چھوڑ کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو یہ دو چیزیں ہیں, ان دو چیزوں سے صرف دو چیزیں ہٹا سکتی ہیں. پہلی جہالت, پہلی جہالت. دوسری جس کا ذکر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل یا پرسوں کریں گے, اتباع الہوی والشہوہ, کہ انسان اپنی ہی شہوات کو, اپنی ہی چاہتوں پر عمل کرے اور قرآن اور سنت کی بات کو چھوڑ دے. میں یہ چاہتا ہوں, میری نظر, میرے نظریے میں یہ ٹھیک ہے, مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے. یہ دو چیزیں انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں, اصلاح کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں. شیخ الاسلام ابن قیم رحمہ اللہ, جو خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے, ان کا فرمان ہے وَأَصْلُ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَالْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. اصلیت کفر اور شرک کی, کفر اور شرک کی اصلیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان بغیر علم سے, بغیر علم کے اللہ کی دین کے بارے میں باتیں کرے. علم نہیں ہے, اللہ کا دین کا علم نہیں ہے, لیکن ہم علم کے بغیر باتیں کر رہے ہیں. اور اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اپنی کتاب میں, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اپنی زبانوں سے جو تم جھوٹ بولتے ہو اسے یہ مت بولو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام, یعنی خود تم بغیر علم کے کسی چیز کو حلال اور حرام کا قرار مت دو. یہ بے شک اللہ کی ذات پہ جھوٹ ہے, اور جو لوگ اللہ کے خلاف جھوٹ بولیں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. فرمان الہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس انسان سے اور بڑا ظالم کون جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے, تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے. فرمان الہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ
اور اس بندے سے کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ بولے یا بولے میرے اوپر بھی وحی اتری ہے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتری ہے، یا میں بھی وہی چیز لا سکتا ہوں جو کہ پہلے لائی گئی ہے، یعنی جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں۔ اور یہی جہالت میرے بھائیوں میری بہنوں آخری دنوں میں جیسے ہم قیامت کے قریب جاتے رہیں گے یہی جہالت لوگوں میں قائم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ بے شک قیامت کے دن سے پہلے جہالت نازل ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ یثبت الجهل یعنی جہالت ثابت ہو جائے گی، لوگوں میں زیادہ تر جہالت ہوگی اور علم جو ہے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ بے شک اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم ایسے حالات سے، لیکن بے شک جو پچھلے 20 یا 30 یا 40 سال میں ہم دیکھیں کن علماء کرام کا انتقال ہو چکا ہے، جن کی وفات ہو چکی ہے، اور ان کا کیا مرتبہ تھا علم کا، ان کی کیا دعوت تھی، ان کا کیا منہج تھا، اور وہ دنیا کے کون سے ملکوں سے نکلے، لیکن آپ ان کی کتابیں کھول کے پڑھیں آپ کو یہی عقیدہ یہی منہج ملے، یہی باتیں ملیں۔ اور کل کچھ کا ذکر کیا گیا تھا، ہم کچھ اور کا ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے علماء کرام ہیں، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا الحمدللہ، ان کی کتابوں سے کچھ سے ملے کچھ سے نہیں ملے، اور زیادہ تر سے نہیں ملے، لیکن ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا۔ اور جب ذکر کرتے ہیں الحمدللہ ان علماء کرام کی، اس کا پہلی بات یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ صرف یہی علماء اور انہیں چھوڑ کے دنیا میں کوئی عالم نہیں، اگر ہم جانتے نہیں تو وہ عالم نہیں۔ یہ ظلم کی بات ہو، یہ بے شک ظلم کی بات ہو، اور بہت سے علماء ہو سکتے ہیں جن کا نام ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہر انسان کو قرآن و سنت کے ترازو سے تولا جائے، جہاں پہ ان کی بات قرآن و سنت سے مطابق ہو تو پھر ان کا مقام مانا جائے، لیکن جہاں قرآن و سنت سے مطابق نہ ہو تو ان کا مقام نہیں مانا جائے۔ یہاں ذکر کرتے ہیں جیسے کہ علامہ الشیخ محدث محمد ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عربوں میں سے نہیں تھے، وہ ایک یورپین تھے، البینیا سے، ان کی جلد گوری تھی، یہاں پہ انہیں گورا بولا جائے، اور شیخ محمد امان الجامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ حماد الانصاری جو کہ مالی سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ محمد امین الشنقیطی، الشیخ عبد العزیز بن باز، الشیخ محمد بن صالح العثیمین، الشیخ بدیع الدین شاہ الراشدی جو کہ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی کتابوں سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا الحمدللہ۔ جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی اور جب ان کا ذکر کیا گیا میرے سامنے، اور میں نے ان کی آڈیوز اور ان کی کتابوں کو ڈھونڈا، اور ان ساروں کی کتابوں میں آپ ایک ہی منہج پاتے ہیں، اور جی کہیں پہ کچھ اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ ہم حق کو ڈھونڈتے ہیں کہ حق کی کون سی بات ہے، اور حق کی بات پہ چلتے ہیں، اور جو علماء کرام ہیں ان کی عزت کو برقرار کے خلاف نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارا منہج ہے، ہمارا طور طریقہ ہے ائمۃ الاربعہ، یہ 4 جو بڑے امام تھے اس امت کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الامام مالک بن انس، الامام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا مقام ہے، ہم مانتے ہیں ان کا مقام ہے، لیکن یہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی اجتہادات تھے، اور کہیں پہ ان کا اجتہاد قرآن و سنت سے موافق تھا اور کہیں نہیں تھا، اور کیوں نہیں تھا اس کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں، کہیں علم پہنچا کہیں نہیں پہنچا،
لیکن یہ سارے علماء کرام، یہ سارے جو امام گزر چکے ہیں الحمدللہ ان کا مقام، ہم ان کے مقام کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجہ دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ ہم نماز سے 5 منٹ دور ہیں، تو تاکہ لوگوں کو موقع دیا جائے وضو کرنے کا. انشاءاللہ یہیں پہ ہم آج اپنے درس کو روکتے ہیں. آدھا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.